کٹھن اور مشکل حالات زندگی سے ہر کوئی دوچار ہے۔ ان حالات میں یا اس سے بھی کٹھن حالات ہوں یا بہت خوشحالی ہو، بہت اچھے حالات ہوں، ہر حالت میں انسان کے لیے جو بہترین لاہے عمل ہے وہ نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے، کیونکہ جتنی کٹھن زندگی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اتنی کٹھن زندگی انبیاء میں سے کسی نبی نے بھی نہیں گزاری۔ آج دنیا میں جتنا بھی غربت ہے، افلاس ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، جتنا بھی فقر و فاقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات پر خود سے وہ فقر طاری کیا، کہ جو کسی پر عام حالات میں طاری ہو نہیں سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا تھا جو نہیں دیا؟ قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو بے شک خیر کثیر عطا فرمائی۔ اور پھر یہ بھی ارشاد ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا پروردگار آئندہ بھی آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اتنی عطاؤں کے باوجود کئی ہفتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے رہتے تھے، گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ ہم کھانے کی سنتیں اور آداب تو پڑھتے ہیں، لیکن اس فاقے کے دور میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وقت گزارا اور ہمارے لیے کیا تعلیمات چھوڑی، ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ غربت و افلاس ہم پہ طاری ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فقر کو اختیار فرمایا اور فرمایا الفقر فخری، کہ یہ جو فقر ہے یہ میرا فخر ہے۔ دولت، مرتبے اور اشیاء کی فراوانی کو حضور علیہ السلام نے اپنا فخر، اپنا پراؤڈ نہیں بنایا۔ فرمایا الفقر فخری، کہ یہ جو فقر ہے یہ میرا پراؤڈ ہے، یہ میرا فخر ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پہلو کو اپنے ذہن میں رکھنا اس دور میں اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ان ایام کو، کہ جس میں قریش نے بائیکاٹ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سمیت شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے چاہنے والوں کو یا حضور علیہ السلام کو کوئی کھانے کی چیز بھی دے۔ وہاں اہل ایمان نے چمڑا ابال ابال کے کھایا، درختوں کے پتے ابال ابال کر کھائے، اور جب بچوں کے بلکنے، رونے اور سسکنے کی آواز آتی تھی تو تب جا کر کوئی چوری چھپے سے کھانے کی اتنی چیز دے جاتا تھا
کہ جس سے بچہ رونا بند کر دیتا تھا۔ اگر ان ایام کو یاد نہ کیا جائے اور اپنے اوپر آنے والے کٹھن حالات کا ہی رونا رویا جائے تو یہ جو غربت کی وجہ سے جرائم بڑھتے ہیں یہ اسی وجہ سے بڑھتے ہیں کہ جس پر تھوڑا سا فقر آیا، پریشانی آئی، معاشی حالات تنگ ہوئے، ضرورت کی بجائے صرف خواہشات میں تھوڑی سی کمی آ گئی، وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور لوٹ مار کرنے، سنیچنگ کرنے باہر نکل جاتا ہے۔ ہم پر جو تنگیاں ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے اتنی آسائشیں دی ہیں، اگر کسی کے پاس ایک موٹر سائیکل بھی ہے تو وہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کے گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑنے والی ہے۔ ہم مغل بادشاہوں اور دیگر گزرے ہوئے بادشاہوں کی عیاشیوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر یہ موبائل ان کو زندہ کر کے دکھایا جائے کہ اس موبائل سے یہ کام ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کر شاید دوبارہ مر جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ انہیں اتنی سہولتیں دستیاب نہیں تھیں۔ تو ہمیں جو سہولت دستیاب ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھو، کیونکہ اگر اوپر والے کو دیکھو گے تو حرص اور بڑھتی چلی جائے گی، اور اپنے سے تنگ دست کو دیکھو گے تو تمہیں صبر آ جائے گا، تمہیں راحت ملے گی کہ دیکھو یہ بھی تو زندگی گزار رہا ہے۔ شیخ سعدی مسجد سے باہر نکلے، دیکھا تو کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا۔ آپ چند قدم ہی چلے تھے تو دیکھا کہ ایک ایسا شخص بیساکھیوں سے جا رہا ہے کہ جس کا پاؤں ہی نہیں ہے، تو آپ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ الہی میں جوتے میرے چلے گئے لیکن میرے پاؤں تو سلامت ہیں، یہ شخص بغیر پاؤں کے چل رہا ہے۔ تو ہر امیر سے امیر موجود ہے، ہر غریب سے غریب موجود ہے۔ اپنی زندگی کو اگر ہم سادہ کر لیں تو یقین جانیے کہ یہ مشکل کا وقت بھی راحت سے کٹ سکتا ہے۔